پاکستان کی وفاقی بجٹ 2025-26 میں جس منصوبے پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی وہ ہے N25 کراچی تا چمن قومی شاہراہ کی اپ گریڈیشن، جسے موٹر وے کے معیار پر لانے کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس منصوبے کو محض ایک انفراسٹرکچر کی بہتری سمجھنا غلط ہوگا، کیونکہ یہ شاہراہ پاکستان کے معاشی، دفاعی، تجارتی، سماجی اور جغرافیائی منظرنامے میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ کراچی سے شروع ہو کر بلوچستان کے مرکزی علاقوں یعنی حب، لسبیلا، بیلا، اوتھل، خزدار، کلات، مستونگ، کوئٹہ اور پھر افغان سرحد پر واقع چمن تک پھیلی اس 813 کلومیٹر طویل شاہراہ کو ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ ہائی وے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شاہراہ پاکستان کے جنوبی حصے کو مغربی اور شمال مغربی بارڈر سے جوڑتی ہے اور وسطی ایشیائی ممالک افغانستان اور ایران کے ساتھ تجارت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت شاہراہ کو 2 رویہ موٹر وے میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس پر پل، انڈر پاس، سمارٹ سیکورٹی کیمرے، فیول اسٹیشنز، ریفریشمنٹ پوائنٹس، ایمبولینس اور ٹول پلازے شامل ہوں گے تاکہ نہ صرف رفتار میں اضافہ ہو بلکہ محفوظ سفر بھی یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ یہ منصوبہ تیل کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے بچائی گئی رقم سے فنڈ کیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ حکومت اس منصوبے کو کس قدر ترجیح دے رہی ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے مطابق اس منصوبے کی تکمیل سے بلوچستان میں معاشی سرگرمیوں میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ معدنیات، زراعت، چھوٹے کاروبار اور سیاحت کو شعبے ترقی کریں گے۔ روزانہ ہزاروں ٹرک کراچی پورٹ سے چمن کے راستے افغانستان جاتے ہیں، جنہیں اب 18 سے 20 گھنٹے کا سفر طے کرنے میں لگتا ہے، لیکن اپ گریڈ کے بعد یہ وقت گھٹ کر 6 سے 8 گھنٹے رہ جائے گا۔ اس سے نہ صرف ایندھن کی بچت ہوگی بلکہ کارگو لاگت میں نمایاں کمی بھی آئے گی، جس سے برآمدات میں اضافہ اور ملک کی معیشت کو استحکام حاصل ہوگا۔ اس وقت اس شاہراہ کو کلر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ گزشتہ دہائی میں یہاں 4000 سے زائد افراد حادثات، دہشت گردی اور سیکورٹی واقعات کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ نائٹ ٹریول پر پابندی عائد ہے اور کئی مقامات پر سڑک سنگل ہے، جس سے روزانہ حادثات معمول بن چکے ہیں۔ موٹر وے معیار کی تعمیر سے نہ صرف حادثات میں کمی آئے گی بلکہ مکمل سیکورٹی انفراسٹرکچر کے ذریعے دہشت گردی کے خدشات کو بھی کم کیا جا سکے گا۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام PSDP میں رواں سال نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے مجموعی طور پر 227 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 100 ارب صرف N25 منصوبے پر خرچ ہوں گے۔ اس کے علاوہ سکر حیدرآباد موٹر وے کے لیے 15 ارب اور گوادر شپ یارڈ کے لیے 19 ارب رکھے گئے ہیں، لیکن N25 کو حاصل ترجیح اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف بلوچستان کے پسماندہ علاقے ترقی کریں گے بلکہ ملک کے بڑے شہروں کراچی، کوئٹہ اور چمن کے درمیان جدید، تیز اور محفوظ سڑک روابط قائم ہوں گے۔ بلوچستان جیسے صوبے میں جہاں روزگار کے مواقع محدود ہیں، یہ منصوبہ کم از کم 15,000 سے 20,000 روزگار کے براہ راست اور ہزاروں بالواسطہ مواقع فراہم کرے گا۔ تعمیراتی سرگرمیوں سے مقامی لیبر فورس کو فائدہ پہنچے گا اور کاروباری سرگرمیوں میں تیزی بھی آئے گی۔ اس شاہراہ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ سی پیک کے متبادل یا اضافی تجارتی راہداری کے طور پر سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ گوادر کراچی اور وسطی ایشیا کے درمیان اسٹریٹجک لنک قائم کرتی ہے۔ اگر چمن اور قندھار کے درمیان ریلوے یا سڑک نیٹ ورک مستحکم ہو جائے تو پاکستان نہ صرف افغانستان بلکہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور حتیٰ کہ چین کے مغربی علاقوں تک تجارتی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ N25 ایک ایسی سڑک ہے جو پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن کو معاشی طاقت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ PSDP کے تحت مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ جب NHA نے اس روڈ کا PC1 منظور کیا تو اس میں زمین کی خریداری، ماحولیاتی اثرات کی رپورٹ، انجینئرنگ ڈیزائن، پلوں کی لمبائی، لین کی تعداد اور برساتی نالوں کی گزرگاہوں تک تمام پہلوؤں کو شامل کیا گیا۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق یہ منصوبہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں مکمل ہو جائے گا، بشرط فنڈنگ بلا تعطل جاری رہے۔ یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ N25 کی بحالی صرف سڑک کی بہتری نہیں بلکہ قومی یکجہتی، علاقائی ہم آہنگی اور سیاسی توازن کا بھی مظہر ہے، کیونکہ اس سے بلوچستان جیسے حساس صوبے میں احساس سے محرومی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے خاص طور پر اس منصوبے کو اپنی ذاتی نگرانی میں رکھنے کا اندیا دیا ہے تاکہ تاخیر، بدعنوانی کا خطرہ نہ ہو۔ NHA کے مطابق اس منصوبے کے پہلے فیز میں کراچی تک خزدار کا حصہ مکمل کیا جائے گا، دوسرے فیز میں خزدار تا کلات اور تیسرے فیز میں کلات تا کوئٹہ اور پھر چمن تا اپ گریڈ کیا جائے گا۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور زمینی کٹاؤ کے باعث سڑکیں اکثر خراب ہو جاتی ہیں، اس لیے نئی سڑک کی بنیادوں میں خاص قسم کا واٹر ریزسٹنٹ مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے دوران مقامی نوجوانوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ بھی دی جائے گی تاکہ وہ مستقبل میں تعمیرات، روڈ مینجمنٹ اور مینٹیننس میں کام آ سکے۔ ماہرین کے مطابق اگر اس شاہراہ کو کامیابی سے مکمل کر لیا گیا تو یہ منصوبہ آئندہ 2 دہائیوں تک پاکستان کی
سالانہ 100 سے 150 ارب روپے کا معاشی فائدہ دے سکتا ہے، جو ایک سرمایہ کاری سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ٹریڈ اینڈ ٹرانسپورٹ فلو کے علاوہ یہ سڑک فوجی رسائی، ایمرجنسی رسپانس، ہیلتھ، موبلٹی اور نیچرل ڈیزاسٹر سے نمٹنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گی۔ بلوچستان کا داخلی سفر جو کئی دہائیوں سے خطرناک، ناہموار اور غیر متوقع رہا ہے، اب محفوظ، جدید اور عالمی معیار کا ہوگا۔ N25 صرف ایک سڑک نہیں بلکہ پاکستان کا خواب ہے۔ یہ بلوچستان کی مٹی میں ترقی، امن اور خوشحالی کے بیچ بو رہا ہے، اور اگر اسے منصوبہ بندی، شفافیت اور عزم کے ساتھ مکمل کیا گیا تو یہ سڑک پاکستان کی جغرافیہ کی تقدیر میں بدلنے کا ذریعہ بنے گی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔